على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسی چیپٹر کو لرن کیا تھا اور کچھ باقی ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اخفا کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اخفا کس کو کہتے ہیں، اور یہ تنوین اور نون ساکن کا کون سا رول ہے، اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیٹرز کون کون سے ہیں، اور یہ کہاں پر آنے سے اخفا کیا جاتا ہے، اسی کو ہم لرن کر رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین، اور جو باقی رہ گیا ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ جی لاسٹ ٹائم ہم یہاں تک کمپلیٹ کر چکے تھے، اور ہم نے لاسٹ والا باکس یہاں پر اوپن کیا تھا جس کا ساؤنڈ میم نون کسرہ من ضا فتحہ ضا من ضا ہا یا کسرہ ہی من ظہی را کسرتین رن من ظہیر۔ تو آئیے ناظرین آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اخفا کے سارے حروف لکھیے۔ تو یہاں پر آپ نے جو یاد کیے ہیں، جو آپ نے لرن کیے ہیں، میمورائز کیے ہیں، چونکہ جب تک ہم لیٹرز کو میمورائز نہیں کریں گے تو ہم اخفا کو جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے یا اظہار ہو رہا ہے۔ چونکہ تنوین اور نون ساکن کے 4 رولز ہیں، ان میں سے سیکنڈ نمبر پر اخفا ہے، اور سیکنڈ نمبر پر اخفا کو جبھی ہم جو ہے ڈیسائیڈ کر پائیں گے جب ہم اس کے لیٹرز پرفیکٹ یاد کر لیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو جو ہے ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے جو لیٹرز یاد کیے ہیں ان کو یہاں پر رائٹ کیجئے، ان کو یہاں پر لکھیے۔ تو دیکھیے ہم لکھتے ہیں تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، فا، قاف، کاف۔ تو میں نے آپ کو پورے کمپلیٹ لیٹرز پڑھ کر دکھا دیے ہیں، چونکہ یہاں پر یہ دیا گیا ہے، یہاں پر خالی پیج آپ کے سامنے کیا گیا ہے، تو آپ اگر لکھ نہیں سکتے تو اس کو آپ بول سکتے ہیں، اور جب سن رہے ہیں آپ تو اس کو سن سکتے ہیں اور پھر ان کو اچھے سے میمورائز کر سکتے ہیں۔ چونکہ 15 لیٹرز ہیں، تھوڑا کنفیوژن بھی رہتا ہے، اور اخفا کے جو لیٹرز ہیں اس میں اظہار کے لیٹر نہیں آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آگے جو 2 رول بچے ہوئے ہیں، ایک اقلاب ہے اور ایک ادغام ہے۔ ادغام کے بھی جو لیٹرز ہیں وہ اخفا میں نہیں آئیں گے، اقلاب کے جو لیٹر ہیں وہ اخفا میں نہیں آئیں گے۔ ان 3 رول کے علاوہ جو لیٹرز بچے ہوئے ہیں وہ یہاں پر اخفا کے رول میں آ گئے ہیں۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں، آئیے۔ جی آپ کو یہاں پر کہا گیا ہے درج ذیل الفاظ میں سے کون سے اخفا اور کون سے اظہار کے قاعدے ہیں، ان کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں صحیح ٹوکری میں ڈالیں۔ یعنی اظہار کے قاعدے کو جو ظاہر کرتے ہیں، جو ایگزامپل اظہار بتا رہے ہیں، ان کو اظہار کے باکس میں یعنی ٹوکری بولا گیا ہے اس میں رکھنا ہے، اور جہاں پر ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہاں پر اخفا ہوگا تو اس کو ہم اخفا کے ٹوکری میں، اخفا کے باکس میں رکھیں گے۔ تو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بولا تھا کہ اگر ہم اخفا کے لیٹرز یاد کر لیں گے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا بالکل ایزی ہوگا کہ ہم یہاں پر
اظہار ہے یا اخفا ہے. تو آئیے دیکھیے فرسٹ ایگزامپل ہے اخن ہو، ہے نا. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. تو آئیے آپ بتائیے اب یہ کس کا ایگزامپل ہے، ہا کس کا لیٹر ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہا جو ہے وہ اظہار کا لیٹر ہے. اظہار کے 6 لیٹر حمزہ ہا، سیکنڈ نمبر پہ ہا آ رہا ہے. تو اس لیے ہم اس کو اظہار کے باکس میں، اظہار کی ٹوکری میں ڈالیں گے. تو دیکھیے ہم یہاں پر اس کو ڈالتے ہیں اخن ہو، دیکھیے اظہار میں چلا گیا ہے. سیکنڈ ہے من اذینا، من اذینا. تو آپ یہاں پر فوراً سمجھ گئے کہ آفٹر نون ساکن دیئر از حمزہ. تو حمزہ جو ہے وہ فرسٹ لیٹر ہے اظہار کا، اس لیے اس کو بھی ہم جو ہے کہاں ڈالتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں، اس کو ہم اظہار کی ٹوکری میں لے جاتے ہیں. دیکھیے تھرڈ ایگزامپل ہے من تابا. تو فوراً ہمارا جو ہے، چونکہ ہم پہلے سے یاد کر چکے ہیں کہ اخفا کے 15 لیٹر میں سے فرسٹ لیٹر ایک دم تا آتا ہے، اس لیے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ایک دم ایزی ہے کہ یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر ہم پنکھے جیسی آواز لائیں گے. تو کیا بنائیں گے، من تابا. تو اس کو ہم اخفا کی ٹوکری میں لے جاتے ہیں. انسان، ہاں یہاں پر دیکھیے پہلے انسان کو، چونکہ یہ بھی اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، تو اس لیے انسان کو اخفا کی ٹوکری میں ہم نے پہنچا دیا ہے. ایسے ہی من تابا، جو میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ نون ساکن کے بعد 15 لیٹر میں سے فرسٹ لیٹر تا ہے، تو اس لیے وہ اخفا کی ٹوکری میں چلا گیا ہے. آگے ہے فمن زحزح قریۃ ہی، ہے نا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے جو ریڈ کلر میں ہے وہ نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے، زا. تو آفٹر نون ساکن دیئر از زا. تو نون ساکن کے بعد زا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. فمن زحزح، تو اس کو ہم جو ہے اخفا کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. قریۃ ہی، تو چونکہ ہا حمزہ ہا، سیکنڈ لیٹر ہا ہے، اخنہو کی طرح یہ بھی جو ہے اظہار کی ٹوکری میں جانے والا ہے. آگے ہے انشأنا. تو نون ساکن کے بعد شین آیا ہے، اس لیے وہاں پر اخفا ہونا چاہیے، چونکہ شین جو ہے وہ 15 لیٹر میں سے ہے، اس لیے اس کو اخفا کی ٹوکری میں لے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے قرآن میں بھی آئے گا، جیسے آپ نے یہاں ڈیسائیڈ کیا ہے. تو ہمیں جو امپورٹنٹ ہے اور جس کے لیے ہم یہ سب رول سیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھنا آ جائے. تو وہ جب ہی آئے گا جب ہم اخفا کی جگہ اخفا کریں گے، اظہار کی جگہ اظہار کریں گے. تو آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں کیا پر بک میں آیا ہے. جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ہر ایک لیٹر کے ساتھ ایک ایگزامپل ہے جو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ابھی. تو آپ وہاں پر اس لیٹر کو ایڈ کریں گے تو وہاں پر اخفا یا اظہار جو بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا. دیکھیے یہاں پر آمنت، آمنتو، تو ہے نا. تو نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہو جائے گا. آمنتو. سیکنڈ آمنتو، سیکنڈ میں آیا ہے من سما، ہے نا. جو وہاں پر باکس بنا ہوا ہے اسمال سا بلیک کلر میں، وہاں پر ہم سا کو ایڈ کریں گے تو اخفا ہو جائے گا. من ثمرۃ، ایسے ہو جائے گا. اور یہاں پر دیکھیے ہم جو ہے وہاں پر جیم ایڈ کریں گے، فانجاہ، ہے نا. فانجاہ اخفا ہو جائے گا وہاں پر. وکأسا دہاقا، ہاں سے پہلے دال کو ایڈ کریں گے تو اخفا ہو جائے گا. اسی طریقے سے تنذرہم، تنذرہم، یہاں پر جو ہے اخفا ہو جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد زال آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہو جائے گا. آفٹر نون ساکن دیئر از زال. تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایگزامپل کے ساتھ ایک، ہر لیٹر کے ساتھ ایک جو ہے ایگزامپل ہے، اور اس کو ہم اس ایگزامپل میں ایڈ کریں گے، یعنی لیٹر کو ایڈ کریں گے تو وہاں پر اخفا بن جائے گا، پورا ایگزامپل کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پہلا ایگزامپل تھا آمنتو، سیکنڈ ہے من ثمرۃ، اور تھرڈ ایگزامپل ہے فانجاہ، اور
فورتھ ایگزامپل ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، ہے نا. تو یہاں پر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے لیٹر کو اس لیے دیا تھا تاکہ آپ کو اور اچھے سے جو ہے میمورائز ہو جائے اور اچھے سے آپ کے ذہن میں سیو ہو جائے. اور لاسٹ ایگزامپل ہے تنذرہم، آفٹر نون ساکن دیئر از زال، تو زال کو یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اخفا بن جائے گا، یعنی کہ نون ساکن کے بعد زال ہو جائے گا. تو آئیے ناظرین، آپ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، ہماری ویڈیوز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہیں گے اور تجوید سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کرتے رہیے، اور ہر ویڈیو میں آپ جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، میمورائز پہ زیادہ فوکس کریں، چونکہ جو چیز ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے گی، ہمارے ذہن میں سیو ہو جائے گی، ان کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.